بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج تو آخری لیکچر ہے، یعنی لیکچر نمبر 45. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لینئر الجبرا کا کورس مکمل ہو جائے گا. آپ نے کافی ایکسرسائزز کی ہیں، کافی ایگزامپلس کی ہیں، کافی محنت کی ہے. انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور نہیں تو ہو جائے گا. اور اگر ذرا سی تھوڑی سی محنت اور کریں گے تو امتحانوں میں بھی نمبر اچھے آ جائیں گے. آج اسٹارٹ کرتے ہیں ویری انفارملی. آج کا لیکچر نمبر 45. یہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ آج کے لیکچر میں کیا کچھ کور کروں، کیا کچھ چھوڑوں، کیا باتیں کروں، کیا باتیں نہ کروں آپ سے. تو اس کو میں نے 3 حصوں میں بانٹ لیا ہے. پہلے ایسے کیا ہے کہ جو ریویژن جس کی میں بار بار آپ کو پرومس کرتا آیا ہوں کہ میٹریسز اور ویکٹر اسپیسز کی، اس کی ریویژن کروں گا. اس کے بعد تھوڑی سی سمنگ اپ ہو جائے گی، اور اس کے بعد کچھ لینئر الجبرا کے بارے میں بات چیت، اور آخر میں پھر خدا حافظ. تو ہمارا یہ ریویژن لیکچر نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جو ہم نے 2 لیکچرز کیے تھے وہ کس کے بارے میں تھے؟ یعنی کہ میں ریویژن لیکچرز کی بات کر رہا ہوں. 2 ریویژن لیکچرز کیے تھے جب ہم سیگمنٹ کر رہے تھے نمبر 5، جس میں بات چیت ہو رہی تھی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی. اس کے بعد 2 میں نے لیکچرز کیے تھے ریویژن کے بارے میں. پہلا تھا آئگن ویلیوز کے بارے میں اور ڈیٹرمنٹس کے بارے میں. اس کے بعد سسٹم آف لینئر ایکویشن کے بارے میں ہم نے ایک ریویژن لیکچر کیا تھا. یہ سارا کچھ جو کچھ ہم نے ابھی تک کیا ہے، یہ بیسیکلی کس لیے کیا ہے کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو ہمیں سالو کرنا تھا، اور اس کو سالو کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ڈھونڈ رہے تھے، مختلف سہولیات ہم ڈھونڈ رہے تھے، مختلف ٹولس، مختلف گیجٹس ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ہم نے دیکھا، ہم نے اسٹڈی کیا، تو اب ہم اس قابل ہیں کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کر سکیں. لیکن یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں روزمرہ میں جو آپ کے پاس پرابلمس آتے ہیں ان کو فارمولیٹ کریں. فارمولیٹ کرنے کے بعد لینئر ایکویشنز بن جاتی ہیں. ان کو سالو کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرنے ہوتے ہیں. تو آج کیا کرنا ہے ہم نے؟ جیسے میں نے بتایا کہ ریویژن کرنا ہے کس چیز کا؟ میٹرکس کا یا میٹرکس الجبرا کا. اس کے بعد ویکٹر اسپیسز کا، اور اس کے بعد سمنگ اپ. سمنگ اپ میں ونس اگین وہی بتاؤں گا کہ لینئر ایکویشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے، اور لینئر الجبرا کا کیا رول ہے. تو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں میٹرکس الجبرا کے بارے میں، اس کے بعد ویکٹر اسپیسز اینڈ دین سمنگ اپ. تو سب سے پہلے جناب میٹرکس الجبرا. میٹرکس الجبرا میں جو ہمارے پاس لیکچرز تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے میٹرکس آپریشنز کے بارے میں تھے. میٹرکس آپریشن جو ہمارا پہلا سیکشن تھا، جو ہمارا پہلا لیکچر تھا میٹرکس الجبرا کے بارے میں، ہم نے مختلف آپریشنز آپ کو بتائیں کہ میٹریسز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے آف نمبرز جو انکلوز ہوتا ہے بریکٹس کے اندر، اور کچھ رولز فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے میٹرکس ایڈیشن آپ کو بتائی، میٹرکس میں اسکیلر ملٹیپلیکیشن آپ کو بتائی، پھر اس کے بعد میٹرکس کا نیگیٹو بتایا، پھر نل ویکٹر بتایا، پھر ہم کو یونٹ ویکٹر بتایا. اس کے بعد پھر ہم نے میٹرکس ملٹیپلیکیشن بتائی آپ کو، ٹھیک ہے نا، اے بی. اور اس میں بتایا کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ 2 میٹریسز اے بی کین بی ملٹیپلائڈ اونلی اف اینڈ اونلی اف the number of columns of first is equal to number of rows in the second. یعنی number of columns of A should be equal to number of rows in B. جب ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اور ہم نے طریقہ کار بتایا آپ کو کہ کس طریقے سے اے بی کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے میٹرکس کا آپ کو ٹرانسپوز بتایا کہ میٹرکس کو اگر روز کو کالم میں چینج کرتے ہیں، کالم کو روز میں چینج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اس کو ہم نے اے ٹرانسپوز کا نام دیا تھا. اس کے بعد ہم نے پھر کالم ویکٹر آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ رو ویکٹر بھی بتایا ہے میٹریسز کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ کچھ انورس آف اے میٹرکس کی بات کی تھی کہ ہم نے جب اے پلس بی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اے مائنس بی کر سکتے ہیں. اے مائنس بی کرنے سے پہلے ہم نے بتایا کہ نیگیٹو آف میٹرکس کیا ہوتا ہے کہ وہی میٹرکس اگر آپ کے پاس اے دیا ہوا ہے اس کے سارے ایلیمنٹس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس مائنس اے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اے مائنس بی معلوم کر سکتے ہیں. جب اے مائنس بی معلوم کر سکتے ہیں تو اے انٹو بی انورس بھی معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اے انٹو بی انورس بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. بی انورس کیا چیز ہے؟ انورس آف اے میٹرکس ہے. وہ معلوم کرنے کا ہم نے طریقہ کار بتایا. کس طرح سے بتایا؟ کہ سب سے پہلے بھی بتایا کہ اس میٹرکس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ نان سنگولر ہے. نان سنگولر میں کیا چیز ہوتی ہے کہ میٹرکس لیں، اس کا اگر ڈیٹرمنٹ بنائیں تو وہ 0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انورس معلوم کرنے کے لیے کہ وہ میٹرکس آپ کے پاس نان سنگولر ہو. پھر انورس معلوم کرنے کے کئی طریقہ کار ہم نے آپ کو بتائے. پہلا طریقہ کار جو تھا سمپل سا تھا، جو ہم نے 9th میں یا 10th میں یا فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا. اور دوسرا طریقہ کار یہاں پہ بتایا جس کے اندر ہم نے ایک میٹرکس رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ یونٹ میٹرکس رکھی، آئیڈینٹی میٹرکس رکھی، اور ہم نے آپریشن کی. کون سی آپریشن کی؟ رو آپریشنز. رو آپریشنز وہی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی چیپٹر 1 میں، سیکشن 1 میں. اسی طریقے سے اس میٹرکس کو جو ہمارے پاس گریون میٹرکس اے تھا اس کو ٹرانسفارم کیا یونٹ میٹرکس میں، اور دوسری طرف آئی جو ہے ہمارے پاس وہ کیا بن گیا؟ وہ اے انورس بن گیا.
یہاں ہم نے ایک چیز اور ڈیفائن کی تھی آگمنٹڈ میٹرکس, اور اس کو اس طریقے سے کیا تھا کہ اے میٹرکس اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی میٹرکس لکھ لیا کرتے تھے اور رو آپریشن کرتے تھے. یہ جو اے کو ہم ٹرانسفارم کرتے تھے آئیڈینٹی میٹرکس آئی کے اندر, اور اس کو بھی وہی آپریشن یہاں پہ بھی کرتے چلے جاتے تھے. جب یہاں پہ جو آپریشن کرتے تھے آخر میں جو میٹرکس بنتی تھی وہ اے انورس ہوتی تھی, اور یہاں پہ آئی یعنی کہ یونٹ میٹرکس بچ جایا کرتی تھی. تو یہ جناب ہم نے آپریشنس کیے تھے جب ہم انورس میٹرکس معلوم کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں آپ کو اور بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے اے انٹو بی اور اس کا انورس معلوم کرنا ہے اے بی انورس, تو کس کے برابر ہوگا؟ بی انورس اے انورس کے برابر ہوگا. اے بی انورس از اکول ٹو بی انورس اے انورس. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی اور اس کا ٹرانسپوز لیں اور ٹرانسپوز لینے کے بعد آپ انورس معلوم کریں, یعنی اے ٹرانسپوز ہول انورس واز اکول ٹو دا سیم تھنگ ایز اے انورس ٹرانسپوز. کیا کہا میں نے؟ دوبارہ سے کہتا ہوں, اے ٹرانسپوز انورس از دا سیم تھنگ ایز اے انورس ٹرانسپوز. تو یہ جناب انورس آف میٹرکس میں نے بتائی تھی. پھر کیریکٹرسٹکس آف انورٹیبل میٹریسز, کہ وہ میٹریسز جس کو آپ انورس کرتے ہیں اس کی ہم نے کچھ پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی. اس کے اندر خاص تھیورمس وغیرہ تھے, دو چار ایک اچھی سی کورولریز تھی, وہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ یاد کر لیں. تو اس سیکشن کو ذرا دیکھ لیجیے گا, یہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے. پہلا میٹرکس آپریشن آن انورس آف اے میٹرکس تو آسان تھا, لیکن یہ جو ہے انورٹیبل میٹریسز اس کے بارے میں دیکھ لیں. اب یہ انورٹیبل میٹریسز کی جب بات ہوئی تو یہ ہم نے بہت زیادہ ویکٹر اسپیسز میں اور آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز میں اس کو استعمال کیا, یعنی وہ میٹرکس جو کہ انورٹ کی جا سکی, یعنی جس کا انورس معلوم کیا جا سکتا ہے, اس میٹرکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انورٹیبل میٹرکس. پھر اس کے بعد ہم نے ایک نیا کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا یہاں پہ, پارٹیشن آف اے میٹرکس. کسی میٹرکس کو کس طرح سے پارٹیشن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بلاک بنا سکتے ہیں. اگر بہت بڑی میٹرکس ہے, اس کے اندر آپریشن کرنا یا مینیپولیشن کرنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بلاکس بنا لیتے ہیں, اور بلاکس کو الگ الگ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بلاک میں ایڈیشن میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ کورسپونڈنگلی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, وہی طریقہ کار فالو کریں جو سمپل میٹریسز کے اندر ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسی طرح سے اسکیلر ملٹیپلیکیشن بتایا کہ اگر آپ نے کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس بلاک کو بھی ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد پھر بلاکس کے اندر یا پارٹیشن میٹریسز جو آپ کے پاس ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل ہو سکتی ہے جب آپ کمپیوٹر پروگرامنگ وغیرہ کریں گے, اور وہاں پہ کافی مددگار ثابت ہوگی کہ جب بہت بڑی میٹرکس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلاکس کے اندر. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی میٹرکس فیکٹرائزیشن کی, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کوئی میٹرکس اگر آپ کے پاس اے دی ہوئی ہے تو اس کو ایل انٹو یو فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں. ایل آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے, یو بھی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے. ایل کیا میٹرکس ہے؟ وہ آپ کو بتایا تھا کہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے, جس کے ڈائگنل کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ 1 1 1 ہونے چاہیے اور اوپر سارے کے سارے 0 ہونے چاہیے. یعنی یو کین ہیو ایل یو فیکٹرائزیشن آف اینی میٹرکس اے, لیکن وہ انورٹیبل ہونی چاہیے. تو اے از اکول ٹو ایل یو کر سکتے ہیں. تو کس طریقے سے کہ جس کے اندر ایل آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور اس کے اندر ڈائگنل کے اندر سارے ایلیمنٹس 1 1 1 ہے, اور یو جو ہے وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ایشلون فارم ہے. کس کے ایشلون فارم ہے؟ اے میٹرکس کی. اس کے 2 اسٹیپ کرنے تھے, جس میں ایل کو الگ معلوم کرنا تھا اور یو کو الگ معلوم کرنا تھا. یہ ساتھ ساتھ کر سکتے تھے, جس سے ہمارے پاس میٹرکس فیکٹرائزیشن معلوم کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس جب لیکچر ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے کیا کہ ایٹریٹو سولوشن آف لینئر سسٹم. تو ہم نے یہ بتایا کہ جناب آپ جو لینئر سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے ایٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ آنسر نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ پہلے ایک اپروکسیمیٹ آنسر لیں, اس کے بعد اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, پھر امپروو کرنے کی کوشش کریں, جس وقت تک کہ آپ کو سیٹسفائی نہیں ہو جائیں, اور اس کے بعد وہاں رک جائیں. یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے یہی میٹریسز کی چیزیں استعمال کر کے, میٹریسز کی پراپرٹی استعمال کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر 2 ایک چیزیں اور شاید رہ گئی ہوں گی کہ پاور میٹرکس کیا ہوتی ہے, کچھ ڈیفینیشنس وغیرہ وہ آپ نوٹس میں دیکھ لیجیے گا, کنسلٹ کر لیجیے گا. پاور میٹرکس کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے اے اسکوائر, اے کیوب, اے ٹو دی پاور 4, اے ٹو دی پاور کے, آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور یہ اے ٹو دی پاور کے وغیرہ اس لیے میں نے کی یہاں پہ کہ ایٹریٹو سولوشن کے اندر یہ شاید چیزیں آتی ہیں. تو یہ جناب ہمارے پاس میٹریسز تھی. میٹریسز کے اندر 2-3 چیزیں خاص اہم ہیں, وہ خاص چیزیں یاد رکھیے گا. پہلی جو چیز جیسے میں نے بتایا کہ میٹرکس کی خاص پراپرٹی ہیں, اس کے اندر ایشلون فارم اور ریڈیوس ایشلون فارم ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد انورس معلوم کرنا آنا چاہیے, طریقہ کار کس طریقے سے انورس معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایلیمنٹری میٹریسز کیا ہوتی ہیں. ایلیمنٹری میٹریسز کیا ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئی بھی آئیڈینٹی میٹرکس دی ہوئی ہے, اس میں کوئی ایک سنگل رو آپریشن آپ کریں گے تو آپ کے پاس دوسری جو میٹرکس بنے گی وہ ایلیمنٹری میٹرکس بنے گی.
تو یہ جناب کچھ ڈیفینیشنز تھیں, کچھ پراپرٹیز تھیں میٹریسز کے بارے میں. جب ہم نے یہ چیزیں ڈیفائن کر لی, ڈیفائن کرنے کے بعد اس کی بہت ساری ایگزامپلس کی اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. جب میٹریسز پڑھ لی اس کے بعد ڈیٹرمنٹ پڑھنا بہت ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ میٹریسز کا انورس ہم معلوم نہیں کر سکتے. میٹریسز کا انورس اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتے جبکہ اس کے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیلکولیٹ نہ کریں. اگر ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ جائے گی تو ہم آگے انورس معلوم نہیں کر سکیں گے. ہم کہہ دیں گے سنگولر میٹرکس ہے, اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. جب انورس ایگزسٹ نہیں کرے گا تو Ax = B کا آپ سولوشن معلوم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, Ax = B, X = A انورس B ہوتا ہے. A انورس ایگزسٹ نہیں کرتا ہے تو سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. سسٹم آف اکویشن جو ہے نا فیل ہو جائیں گی یا انکنسسٹنٹ ہو جائیں گی. تو یہ جناب ساری باتیں تھی کس کے بارے میں, ہماری میٹریسز کے بارے میں. اس کے بعد جو ٹاپک آیا تھا ہمارے پاس ڈیٹرمنٹس کا تھا, وہ میں نے آلریڈی کور کر لیا. ڈیٹرمنٹ کے اندر ایکسپینشن آپ کو آنا چاہیے اور ڈیٹرمنٹ کی جو پراپرٹی ہیں 4-5 جس کے تحت اس ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر بھی رو آپریشنز وغیرہ کرنی ہوتی ہیں. تو میٹریسز کی اور ڈیٹرمنٹس کی کافی ساری پراپرٹیز جو ہیں سملر ہیں, لیکن کچھ پراپرٹیز جو ہے نا ڈفرنٹ ہے. کیوں ڈفرنٹ ہے؟ کیونکہ ڈیٹرمنٹ کے اندر الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب ایک نمبر آتا ہے اور اس کے کوئی سائن ہوتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو. تو میٹریسز کے اندر کوئی سی بھی 2 روز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں, یہ ہم نے رو آپریشن میں کیا تھا, لیکن ڈیٹرمنٹ میں ایسا نہیں کر سکتے. کوئی سی بھی 2 ایڈجسٹنٹ رو کو جب آپ انٹرچینج کریں گے تو آپ کو ایک مائنس سائن کا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, میٹریسز کے اندر پہلی رو کو چوتھی رو سے انٹرچینج کر سکتے ہیں, ڈیٹرمنٹ میں یہ چیز نہیں کر سکتے. میٹرکس کے اندر اے کو ٹرانسپوز کر دیں تو آپ کے پاس مطلب اس کے روز کو کالم میں, کالم کو رو میں چینج کر دیں تو آپ کے پاس اے ٹرانسپوز آتا ہے. ڈیٹرمنٹ کے اندر آپ رو کو کالم میں چینج کر دیں, کالم کو رو میں چینج کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, ڈیٹرمنٹ کا جواب وہی آئے گا. تو کچھ سملرٹیز ہیں, کچھ ڈس سملرٹیز ہیں, کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں, کچھ چیزیں مختلف ہیں. ان کو ذرا سا نوٹ کر لیجیے گا اور کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی کر لیں کون سی سملر چیزیں ہیں, کون سی ڈس سملر چیزیں. اب آتے ہیں ویکٹر اسپیسز کی طرف. تو ہم نے اس کے اندر کچھ سیکشنز کیے تھے. سب سے پہلا سیکشن تھا ویکٹر اسپیسز اینڈ سب اسپیسز, جہاں پہ ہم نے ڈیفائن کی تھی, ڈیفینیشن کی تھی ویکٹر اسپیسز کی اور سب اسپیسز کی. سیکنڈ تھا ہمارے پاس نل اسپیسز, کالم اسپیسز اینڈ لینئر ٹرانسفارمیشن. اس میں بھی ہم نے 3 نئی ٹرمز ڈیفائن کی تھی اور ان کی اپلیکیشن بتائی تھی کہ کس طریقے سے لینئر ٹرانسفارمیشن اپلائی کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا سیکشن تھا, اس میں ہم نے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹس کی بات کی تھی اور بیسز ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے. یہ میں ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آیا تھا کوآرڈینیٹ سسٹم, یعنی ایک کوآرڈینیٹ سسٹم جس میں بی کوآرڈینیٹ سسٹم تھے اور سی کوآرڈینیٹس تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد ہم نے بات چیت کی تھی ڈائمینشن آف اے ویکٹر اسپیس, کہ ویکٹر اسپیسز کی ڈائمینشن کیا ہوتی ہیں. این ڈائمینشن یا ایم ڈائمینشن کی ہم نے بہت بات چیت کی تھی, وہ ڈیفینیشن بھی یہاں دیکھتے ہیں. اور رینک معلوم کیا تھا اس کے بعد, اینڈ دین چینج آف بیسز. رینک کی جب بات کی تھی, اسی طریقے سے میٹریسز کا بھی آپ رینک معلوم کر سکتے ہیں کہ میٹریسز کو کیا کریں. کوئی بھی آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, آپ نے اس کا رینک معلوم کرنا ہے, اس کو ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کر دیں تو نمبر آف نان زیرو روز جتنی بھی ہوں گی آپ کے پاس, وہ اس میٹرکس کا رینک ہوگا. میں نے کیا کہا اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں کہ رینک اگر آپ نے کسی میٹرکس کا معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں, اس کو ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کریں. جیسے ایشیلون فارم میں آپ ٹرانسفارم کر لیں گے, آپ دیکھ لیں کہ وہ روز جو کہ نان زیرو ہیں ان کو گن لیں, وہ اس کا رینک ہوگا. جو زیرو روز ہیں ان کو چھوڑ دیں, اس کو اگنور کر دیں. تو نمبر آف نان زیرو روز ان اے میٹرکس ڈیٹرمنس اٹس رینک. پھر جناب بات آتی ہے چینج آف بیسس, کہ اگر آپ کے پاس ایک بیس دیا ہوا ہے, بیسس دیا ہوا ہے کسی بھی ایک ویکٹر اسپیس کا, تو اس کو کس طریقے سے آپ چینج کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا. اور لاسٹلی اس کے اندر کیا کہا تھا ہم نے, اپلیکیشن ٹو ڈفرنس اکویشن. یہ ڈفرینشیل اکویشنس نہیں تھی, ڈفرنس اکویشنس میں کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹاپکس تھے ہمارے پاس ویکٹر اسپیسز کے. ہم کوئکلی دیکھتے چلتے ہیں. یہ آپ کے پاس کافی ساری سلائڈس آئیں گی, ٹرانسپیرنسیز آئیں گی. غور سے دیکھیے, کاپی پینسل کی ضرورت نہیں ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ڈیفینیشنس ہیں اور تھیورمس آپ کے پاس آئیں گے. سب سے پہلے ڈیفینیشن وہی ہے ویکٹر اسپیسز کی. پہلے آپ کے پاس کوئی بھی ہے, وی بی این آربیٹری نان ایمپٹی سیٹ آف آبجیکٹس آن وچ 2 آپریشنز آر ڈیفائنڈ, ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن بائی اسکیلرس. 2 آپریشنز ہیں, ایک آپریشن ہے ایڈیشن کی, سمپل ایڈیشن جو الجبرائک ایڈیشن ہے, اور دوسری جو ہے اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ فالوئنگ ایزمپشن جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں تو وہ سیٹ جو ہوگا وہ ویکٹر اسپیسز ہوگا. اس میں ہم نے کیا کیا ہے, یو وی ڈبلو کوئی بھی ایلیمنٹس لے لیے, ویکٹر اسپیس یو وی ڈبلو کوئی بھی ایلیمنٹس لے لیے اس سیٹ وی کے, اور اس کے بعد 2 آپریشن سمپل ایڈیشن اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن لے لی ہے. ایل ایم جو ہیں, ایل اور ایم جو ہیں یہاں پر آپ کے پاس اسکیلرز ہیں. تو جناب یہ ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس یو وی کے اندر ہے تو یو پلس بی وی میں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو وی پلس یو.
تیسری چیز یہ ہے کہ u پلس وی پلس ڈبلو شوڈ بی اکول ٹو یو پلس وی پلس ڈبلو, یعنی ایسوسیٹو لا ہولڈ کرنا چاہیے. چوتھی پراپرٹی یہ ہے کہ دیر شوڈ ایگزٹ زیرو ان سچ اے کیس زیرو پلس یو شوڈ بی اکول ٹو یو پلس زیرو. اینڈ ففتھ, دیر شوڈ ایگزٹ اے ویکٹر مائنس یو ان سچ اے وے دیٹ مائنس یو پلس یو شوڈ بی اکول ٹو زیرو اور زیرو شوڈ بی اکول ٹو یو پلس مائنس یو. یعنی یہ جو 5 پراپرٹیز میں نے ابھی بتائی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سیٹ آپ کے پاس وی دیا ہوا ہے, یہ سیٹ جو ہے نا یہ ابیلین گروپ ہونا چاہیے یا کموٹیٹو گروپ ہونا چاہیے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. تو سب سے پہلی فور موسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ویکٹر اسپیس کو پروو کرنے کے لیے کہ پہلے آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ ایک کموٹیٹو گروپ ہے یا ابیلین گروپ ہے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. جب ایڈیشن کی بات چیت ہو گئی تو اس کے بعد اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی بات چیت ہو جائے تو اگر آپ کے پاس ایل ایم این کوئی اسکیلرز ہیں تو ایل یو شوڈ بی ان وی, ایل انٹو یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو ایل یو پلس ایل وی, m into nu should be equal to mnu should be equal to n into mu, and similarly l plus m into u should be equal to lu plus mu, and lastly 1 into u should be equal to u, where 1 is the multiplicative identity. اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن تھی ہمارے پاس. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سیٹ w of a vector space v is called a subspace of v if w itself is a vector space under the addition and scalar multiplication defined on v. اگر آپ کے پاس کوئی سب سیٹ ہے w of v تو یہ اس وقت سب اسپیس ہوگا جب یہ بذات خود ایک ویکٹر اسپیس ہے انڈر دا سیم آپریشن آف ایڈیشن اینڈ اسکیلر ملٹیپلیکیشن. سب اسپیس شوڈ بی اے ویکٹر اسپیس اٹ سیلف انڈر دا سیم آپریشن آف ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن. پھر ایک تھیورم تھا ہمارے پاس, اف ڈبلو از اے سیٹ آف ون اور مور ویکٹرز فرام اے ویکٹر اسپیس وی دین ڈبلو از سب اسپیس آف وی اف اینڈ اونلی اف دا فالوئنگ کنڈیشنز ہولڈ. یعنی اس کے لیے وہ کنڈیشن آپ نے ساری پروو کرنے کی بجائے اگر یہ 2 کنڈیشن پروو کر دیں تو وہ سب اسپیس بن جائے گی. اف یو اینڈ وی آر ویکٹرز ان ڈبلو دین یو پلس وی شوڈ آلسو بی ان ڈبلو, اینڈ اف کے از اینی اسکیلر اینڈ یو از اینی ویکٹر ان ڈبلو دین کے یو از ان ڈبلو. یعنی 2 چیزیں پروو کرنی ہے کہ یو پلس وی یعنی ایڈیشن پراپرٹی ہولڈ کرنی چاہیے اور اسکیلر یہ چیز ہولڈ کرنی چاہیے, یعنی اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے یو شوڈ آلسو بی ان ڈبلو. یو پلس وی شوڈ بی ان ڈبلو اینڈ کے یو where k is in any scalar should be in W. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور ڈیفینیشن تھیں. The null space of an m by n matrix A, null A, is the set of all solutions of the homogeneous equation Ax equal to 0. یعنی Ax is equal to 0 کو سالو کریں, اس کے جتنے بھی سولوشن سیٹ ہیں وہ کیا فارم کریں گے؟ They will form the null space. اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن تھی کالم اسپیس کی. کالم اسپیس کو کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ دی کالم اسپیس آف این m by n میٹرکس A, کالم A is a set of all linear combinations of the columns of A. یعنی کہ کیا جتنے بھی آپ کے پاس لینئر کمبینیشن ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ میں بند کر دیں, وہ آپ کے پاس کالم A آ جائے گا, اس کو کالم اسپیس کہتے ہیں. دی کالم اسپیس آف این m by n میٹرکس which is written as column A is a set of all linear combinations of the columns of A. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات کلیئر ہے, کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تھیورم تھا, دی کالم اسپیس آف اے میٹرکس A is سب اسپیس آف RM. یعنی کہ یہ جو کالم اسپیس آپ کے پاس ہے کسی بھی میٹرکس A کی is a subspace of RM. Once again, the column space of a matrix A is the subspace of RM. RM kya real space in M dimension. Next theorem is a system of linear equation AX is equal to B is consistent if and only if B is in the column space of A. اگر آپ یہ پروو کر دیں کہ B is in the column space of A ہے تو یہ جو systems of linear equation AX equal to B ہے یہ consistent ہوگا. یہ تھیورم بڑا اہم ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی اپلیکیشن سسٹمز آف لینئر اکویشن کے سولوشن میں استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیفائن کیا تھا لینئر ٹرانسفارمیشن. لینئر ٹرانسفارمیشن کیا تھا؟ لینئر ٹرانسفارمیشن T فرام V انٹو W از اے رول. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے بتایا تھا کہ لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی رول ہوتی ہے, ایک قسم کا طریقہ کار ہوتا ہے. T فرام V انٹو W از اے رول دیٹ assigns to each vector x in V a unique vector Tx in W such that. کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر V ہے اور یہاں پہ W ہے, یہ ایکس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے ٹی ایکس بناتا ہے, ادھر سے ایکس کو اٹھاتا ہے ٹی ایکس بناتا ہے. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ رول ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور اس طریقہ کار کے اندر یہ لینئر اس وقت ہوگا جب یہ 2 کنڈیشن جو آپ کے پاس یہ سیٹسفائی کریں. وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ ٹی انٹو یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی. اگر یہ یو پلس وی کو اٹھا کے لے کے جائے تو یہاں پہ ٹی یو پلس وی جو بنے گا دیٹ شوڈ بی دا سیم تھنگ ایز یو کو اٹھا کے لے کے جائیں ٹی یو بنائے, وی کو اٹھا کے لے جائیں ٹی وی بنائے. تو ان دونوں کو ایڈ کریں, یعنی ٹی آف یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو ٹی یو plus TV, and in the same way second is T of CU should be equal to C of TU. یعنی پہلے یہاں پہ U کو آپ C سے ملٹیپلائی کریں, ٹرانسفارم کریں,
وہی چیز ہے کہ پہلے یو کو یہاں لے جائیں اور سی سے پھر ملٹیپلائی کریں. تو یہ دو کنڈیشن اگر ہولڈ کرتی ہیں تو اسے کہتے ہیں ہم یہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دو ایک ڈیفینیشن اور تھی ہمارے پاس. یہ کرنل کی ہے. کرنل کی اسپیلنگ KERNEL ہے, COL سے نہیں ہے. یہ دی کرنل اور نل اسپیس آف سچ اے ٹی از اے سیٹ آف آل یو ان وی سچ دیٹ ٹی یو از اکول ٹو 0. یعنی وہ میپنگ, وہ ایلیمنٹس جو یہاں سے اٹھاتے ہیں یو کو یہاں سے اٹھائیں اور وہاں پہ 0 پہ, یعنی یہ سارے ایلیمنٹ جو میپ ہو رہے ہیں 0 کے اوپر, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کرنل کہتے ہیں. دی کرنل اور نل اسپیس آف سچ اے, یعنی یہ لینئر ٹرانسفارمیشن ٹی از اے سیٹ آف آل یو ان وی سچ دیٹ ٹی یو از اکول ٹو 0. یعنی ان کو اکٹھا کر لیں, جو آپ کے پاس یو ہے اس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں جو 0 کے برابر جاتا ہے, تو یہ جو یو کا سیٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ہم یہاں پہ کرنل کہتے ہیں یا نل اسپیس کہتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینیشن ہے لینئر انڈیپینڈنس کی. An index set of vectors v1, v2, vp in V is said to be linearly independent if the vector equation c1, v1 plus c2, v2 plus c3, v3 and plus cp, vp is equal to 0 has only the trivial solution, that is c1 is equal to 0, c2 is equal to 0 and so on and so forth, cp is equal to 0. یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ جو لینئر کمبینیشن دیا ہوا ہے c1, v1 plus c2, v2 and so on and so forth is equal to 0 ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا, c1 should be equal to 0, c2 will be equal to 0 and so on so forth. یہ لینئر ہمارے پاس انڈیپینڈنس کی ڈیفینیشن تھی, لینئرلی انڈیپینڈنٹ کی. اس کے بعد لینئرلی ڈیپینڈنٹ کی ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس یہ کنڈیشن ڈفرنٹ ہوگی. The set v1, v2, vp is said to be linearly dependent if one has non-trivial solution. یعنی اس کیس کے اندر آپ کو نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈنا ہے. ٹریویل سولوشن تو obviously ہے کہ c1 0 ہے, c2 0 ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈنا ہے. That is if there are some weights c1, cp not all 0, اس میں سارے کے سارے 0 نہیں ہونے چاہیے, such that number 1 holds. وہی نمبر 1 کیا تھا ہمارے پاس, c1 v1 plus c2 v2 and so on so forth plus cp vp is equal to 0. In such a case number 1 is called a linear dependence relation among v1 v2 vp. یعنی کہ اس کیس میں آپ کے پاس یہ 0 نہیں ہوں گے سارے کے سارے, کوئی سے بھی ایک ویٹ جو ہے وہ نان 0 ہونا چاہیے لینئرلی ڈیپینڈنس کے لیے. پھر ایک اسپیننگ سیٹ تھیورم تھا, میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں, اس کو ایکسپلین کر دوں. یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس, اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیٹ ایس از اکول ٹو وی ون ٹو وی پی بی سیٹ ان وی اینڈ لیٹ ایچ از اکول ٹو اسپین وی ون وی ٹو وی پی. اف ون آف دا ویکٹرس ان ایس say vk is a linear combination of the remaining vectors in S, then the set formed from S by removing vk still spans H. یعنی یہ اگر ریموو کر دیں اس کو vk کو تو یہ بھی still will span H. If H is not equal to 0, some subset of S is a basis for H. یہ اسپیننگ سیٹ تھیورم ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا, اس کی اپلیکیشن ہم نے کی ہیں اور یہ ایگزامپلس بھی کی ہیں, اس کو ذرا غور سے ریوائز کر لیجیے گا. یہ ڈیفیکلٹ ہے ورڈنگ کے اندر, لیکن اسٹیٹمنٹ اسٹریٹ فارورڈ سی ہے. کے بعد کچھ ڈیفینیشن تھی جس کے اندر ڈفرنٹ کوآرڈینیٹ سسٹم تھے ہمارے پاس, بی کوآرڈینیٹ آف ایکس وغیرہ ہم نے آپ کو بتایا تھے بہت دفعہ. اس کو ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں. سپوز ایز سیٹ بی از اکول ٹو بی ون بی ٹو بی این از اے بیسس فار وی. یعنی یہ جو سیٹ ہے یہ بیسس ہے کس کا, وی کا. اینڈ ایکس از ان وی, دی کوآرڈینیٹ آف ایکس ریلیٹڈ ٹو دا بیسس بی اور دا بی کوآرڈینیٹ آف ایکس آر دا ویٹ c1 c2 cn such that x is equal to c1 b1 plus c2 b2 plus c3 b3 and so on so forth plus cn bn. یہ بریک اس لیے ضروری تھی کہ ساری منوٹنی ہو گئی تھی, کافی ڈیفینیشن میں نے بتائی, کافی تھیورم بتائے, تو میں نے کہا تھوڑا سا سانس لے لیں تاکہ پھر آگے چل سکے. آج کے لیکچر میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ایگزامپل نہیں ہے, سیدھی سادی سی انگریزی ہے, لیکن یہی چیز امپورٹنٹ ہے, یہی فاؤنڈیشن ہے, یہی کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ساری کی ساری فاؤنڈیشن, ساری کی ساری عمارت جس پہ بیس کرتی ہے. تو یہی فاؤنڈیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. تو اگر جلدی میں کوئی سلائڈس تیزی سے آ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, آپ نوٹس میں سے دیکھیے گا, لیکن ان کو یاد ضرور کیجیے گا. یہ ساری ڈیفینیشنز رٹا لگی ہوئی ہونی چاہیے. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا رٹا کا, یہ میں نے لٹریری سینس میں کہا تھا, ریئل سینس میں نہیں کہا تھا. رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کانسیپٹ کی بات ہے, ذہن میں ہونی چاہیے. چاہے اپنے ورڈس میں آپ اس کو لکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن چیز صحیح طریقے سے ایلیبوریٹ اور ڈسکرائب ہونی چاہیے. جناب واپس آتے ہیں اپنی ڈیفینیشن کی طرف. یہ ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس, سپوز دیٹ دا سیٹ بی از اکول ٹو بی ون بی ٹو بی این از اے بیسس فار وی اینڈ ایکس از ان وی. دی کوآرڈینیٹس آف ایکس ریلیٹڈ ٹو دا بیسس بی اور دا بی کوآرڈینیٹس آف ایکس آر دا ویٹ c1 c2 cn such that x equal to c1 b1 plus c2 b2 and plus cn bn. آگے چلیں. if c1 c2 cn are the b coordinates of x then the vector in Rn, it is written as
x b, b coordinates of x will be equal to کیا ہے, that will be equal to c1 c2 c3 cn. Is the coordinate of x related to b or the b coordinate vector of x, the mapping x to xb, یعنی x to b coordinates of x is the coordinate mapping determined by b. یعنی کہ بی ایکس جو آپ کے پاس وہاں پہ ویٹس تھے نا c1 c2 c3, یہ اس کے بی کوآرڈینیٹ آف ایکس کہلائیں گے, یعنی c1 c2 cn, اور اس کو لکھتے ہیں بریکٹ ایکس اور کونے پہ نیچے بی لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بی کوآرڈینیٹس آف ایکس. جناب آگے دوسری ڈیفینیشن ہے, if V is spanned by a finite set, then V is said to be finite dimensional, and the dimension of V written as dim V is the number of vectors in a basis for V. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بیسس کے اندر نمبر آف ویکٹرس کریں, وہ اس کی ڈائمینشن ہو جائے گی. کوئی بھی آپ دیکھ لیں نمبر آف ویکٹرس ان بیسس فار وی, وہ اس کی کیا کہلائے گی, ڈائمینشن کہلائے گی. دی ڈائمینشن آف دا زیرو ویکٹر اسپیس زیرو از ڈیفائنڈ ٹو بی زیرو, اس کی ڈائمینشن زیرو ہوگی. اینڈ اف وی از ناٹ اسپینڈ بائی فائنائٹ سیٹ, دین وی از سیٹ ٹو بی انفائنائٹ ڈائمینشنل, یعنی انفینٹ ڈائمینشنل اسپیسز بھی ہوتی ہیں. تو جناب یہ ڈائمینشن آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کیا چیز جو ہم نے پہلے بتائی تھی, نمبر آف ویکٹرس ان اے بیسس فار وی. اب آپ کے پاس ایک تھیورم ہے, اس تھیورم کو پڑھتے ہیں. دا پیوٹ کالمس آف اے میٹرکس اے فارم اے بیسس فار کالم اے, یعنی وہ کالمس جو کہ پیوٹ کالمس ہیں ان کو اکٹھا کر لیں, الگ کر لیں, تو دے فارم اے بیسس فار کالم اے. ٹھیک ہے, ونس اگین دی پیوٹ کالمس آف اے میٹرکس اے فارم دا بیسس فار کالم اے. اب وہی بیسس تھیورم آ گیا دوبارہ سے. دا بیسس تھیورم از لیٹ وی بی اے پی ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس پی گریٹر دین اکول ٹو 1. اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس ان وی از آٹومیٹیکلی بیسس فار وی. اینی سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس دیٹ اسپینس وی از آٹومیٹیکلی بیسس فار وی. یعنی کہ یہ کنڈیشن آپ کے پاس ہے, اور یہ جو تھیورم ہے اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. لیٹ وی بی اے پی ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس پی گریٹر دین اکول ٹو 1. اس کی ڈائمینشن کیا ہے, پی ہے. اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس ان وی is automatically a basis for V. Any set of exactly P elements that spans V is automatically a basis for V. یہ آخری جو سینٹنس میں نے کہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اہم ہے. Any set of exactly P elements that spans V is automatically a basis for V. پھر اس کے بعد ڈائمینشن آف نل اے اینڈ کالم اے ہم نے اسٹڈی کی تھی. The dimension of null A is the number of free variables in the equation Ax equal to 0. یعنی آپ کے پاس اے ایکس اکول ٹو 0 جو ہے اس کے اندر نمبر آف فری ویریبلس دیکھ لیں, وہ آپ کے پاس کیا ہوگی, دیٹ ول بی ڈائمینشن آف نل اے. دی ڈائمینشن آف کالم اے از دی نمبر آف پیوٹ کالمس ان اے, یہ میں نے ابھی بتایا تھا, نمبر آف پیوٹ کالمس آف اے. پھر بات آتی ہے رینک کی. دی رینک آف اے از دی ڈائمینشن آف دی کالم اسپیس آف اے. سنس رو اے از دا سیم ایز کالم اے ٹرانسپوز, دی ڈائمینشن آف دا رو اسپیس آف اے از دا رینک آف اے ٹرانسپوز. The dimension of the null space is sometimes called the nullity of A. تو یہ وہی چیز ہے کہ نمبر آف نان زیرو روز ڈھونڈنا ہے, وہ اس کے بعد رینک آ جائے گا, اور یہ رینک آف اے ٹرانسپوز بھی ذرا دیکھیں کیا وہی ہوگا, یہ شاید ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اے اور اے ٹرانسپوز کا جو رینک ہے وہ سیم ہو. تو دیکھیں, اس کو چیک کریے گا اور پھر مجھے ضرور بتانے کی کوشش کیجیے گا تھرو ای میل یا تھرو لیٹر. دی رینک تھیورم میں کیا چیز ہے, رینک تھیورم میں آپ کے پاس سمپل سی چیز یہ ہے کہ دی ڈائمینشنز آف دی کالم اسپیس اینڈ دا رو اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے آر اکول. دس کامن ڈائمینشن دا رینک آف اے آلسو اکولز دا نمبر آف پیوٹ پوزیشنز ان اے اینڈ سیٹسفائی دا اکویشن دیٹ از رینک آف اے پلس ڈائمینشن نل آف اے از اکول ٹو این. آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہ رینک اے پلس ڈائمینشن آف نل اے از اکول ٹو این. اس کے اندر ایم روز ہیں, این کالمز ہیں. پھر یہ تھیورم ہے دوسرا ہمارے پاس رینک کے بارے میں. اف اے از ایم بائی این میٹرکس, اب ہمارے پاس دوسری میٹرکس دی ہوئی ہے. اف اے از ایم بائی این میٹرکس دین رینک آف اے از اکول ٹو دا نمبر آف لیڈنگ ویریبلس ان دا سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو 0. یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں نے بتائی تھی, اس کو دوسری طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. رینک اے از دا نمبر آف لیڈنگ ویریبلس ان دا سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو 0. نلٹی اے از اکول ٹو دا نمبر آف پیرامیٹرس ان دی جنرل سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو 0. نلٹی اے کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, it is defined as the number of parameters in the general solution of Ax is equal to 0. جتنے اس کے اندر پیرامیٹرس ہیں Ax equal to 0 کو, وہ آپ کو کیا ہے, نلٹی ڈیفائن کرے گی. یہ ایک سمپل سا تھیورم ہے. A is any matrix then rank A is equal to rank A transpose. میں نے تو آپ کو بتا دیا, میں تو آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن نہیں, ایسے نہیں ہے, آپ بڑے ہوشیار ہیں. رینک A is equal to rank
اے ٹرانسپوز. یہ دیکھ لیں, یہ ایک تھیورم ہے. 4 فنڈامنٹل میٹرک اسپیسز جو ہمارے پاس تھی, بہت دفعہ ذکر کیا, بہت دفعہ بات چیت کی, ان کو چاروں کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ سلائڈ دکھائی تھی. کون سی ہیں؟ سب سے پہلے رو اسپیس آف اے, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس رو اسپیس آف اے. پھر دوسری چیز یہ کالم اسپیس آف اے, نل اسپیس آف اے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم نل اسپیس آف اے ٹرانسپوز. کیا چیز ہے؟ رو اسپیس آف اے, کالم اسپیس آف اے, نل اسپیس آف اے اینڈ نل اسپیس آف اے ٹرانسپوز. اب یہ آپ کے پاس آ گیا انورٹیبل میٹرکس تھیورم, یعنی کہ وہ میٹرکس جو کہ انورٹ کی جا سکی ہے, وہ میٹرکس جس کا انورس معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ہے لیٹ اے بی این ایم این بائی این میٹرکس. کیونکہ اب یہ تو انورس معلوم کرنے کی بات ہو گئی, تو اسکوائر میٹرکس ہوگی. اسکوائر میٹرکس کا صرف انورس ایگزسٹ کرتا ہے, جو طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس آ گئی تو اس کا انورس معلوم کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. Let A be an n by n matrix, then the following statements are each equivalent to the statements that A is an invertible matrix. یعنی یہ 4-5 اسٹیٹمنٹس ہیں اور یہ ساری کے ساری ایکولنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. اس کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. The columns of A form a basis of Rn. یہ ساری اسٹیٹمنٹس سیم ہیں, ایکولنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. The columns of A form a basis of Rn. ٹھیک ہے, یہ بھی کیا تھا. Column of A is equal to Rn. Dimension of column A is equal to n, rank of A is equal to n, nullity of A is equal to 0, یا null A is equal to 0, and dimension of null A is equal to 0. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی چیز کو ایکولنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ تھیورم تھا کوآرڈینیٹ سسٹم کے بارے میں. اس تھیورم کو دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹ B is equal to B1 B2 Bn and C is equal to C1 C2 Cn be the basis of a vector space V. ٹھیک ہے, یہ بی اور سی دو دیے ہوئے آپ کے پاس بیسز. اس وقت ایک کی بجائے 2 بیسز ہیں, ایک بی ہے اور دوسری بیس جو ہے آپ کے پاس, دوسری بیسز جو ہے وہ سی ہے. Now we are given with 2 bases, one is B, the second is C of a vector space V. Then there is an n by n matrix P from B to C such that C coordinates of X is equal to P from B to C Bx. یعنی کہ کیا کر سکتے ہیں, B کوآرڈینیٹ X کو اگر P سے آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس سی کوآرڈینیٹس آف ایکس آ جائیں گے. یعنی ایک میٹرکس ایسی آپ معلوم کر سکتے ہیں جس سے کوآرڈینیٹ کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں فرام بی کوآرڈینیٹس ٹو سی کوآرڈینیٹس. یعنی کہ یہ میٹرکس پی ہے وچ ٹرانسفارمس ایکس فرام بی کوآرڈینیٹس ٹو سی کوآرڈینیٹس. تو یہ ہم کہتے ہیں ایکس سی از اکول ٹو پی فرام بی ٹو سی ایکس بی, یعنی بی کو لے کے جا رہی ہے اور سی میں بنا رہی ہے. اسی لیے جو ہے نا ایرو اس طرف کو دکھایا ہے, فرام بی ٹو سی نہیں لکھا ہے, فرام سی ٹو بی نہیں لکھا ہے, فرام بی ٹو سی لکھا ہوا ہے. ایکس سی از اکول ٹو پی فرام بی ٹو سی آف ایکس بی, یعنی بی کوآرڈینیٹس آف ایکس کین بی ٹرانسفارم ٹو سی کوآرڈینیٹس آف ایکس. دی کالمز آف پی, یہ میٹرکس جو آپ کے پاس ہے وچ از ٹرانسفارمنگ فرام بی ٹو سی کوآرڈینیٹ, آر دی سی کوآرڈینیٹ ویکٹرس آف دی ویکٹرس ان دی بیسس بی. دیٹ از, یہ آپ کے پاس پی جو ہے نا, جو میں نے ابھی ڈیفائن کی ہے, کیا ہے بیسیکلی پی فرام بی ٹو سی از اکول ٹو C coordinates of B1, C coordinates of B2 and so on and so forth, and C coordinates of Bn. اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم کہ ہم اس کا P کا فرام B to C انورس معلوم کر لیں گے. P from B to C inverse multiplied with C coordinates of X is equal to B coordinates of X. یہاں سے ہم ایک اور نوٹیشن لکھ رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, that is P from B to C inverse can be written as P from C to B. یعنی inverse of P from B to C can be written as P from C to B. 2-4 ایک اور ڈیفینیشنز ہیں, کوئکلی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہے, گیون اسکیلرز A0, A1, A2, AN with A0 and AN non-zero and given a signal ZK, the equation A0 YK plus 1 plus A1 YK plus n minus 1 and plus so on and so forth plus AN minus 1 YK plus 1 plus AN YK is equal to ZK for all K is called linear difference equation or linear recurrence relation of order n. تو یہ جو ہمارے پاس ابھی ڈیفینیشن آئی, جو ابھی آپ نے ڈیفینیشن دیکھی, یہ کہاں سے آئی, یعنی اپلیکیشن ٹو ڈفرینس اکویشنز. ڈفرینس اکویشن شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کی تھی, اور اس کے بعد یہ جو لینئر الجبرا تھا یا ویکٹر اسپیسز تھی, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی, لینئر ڈفرینس اکویشن. یہ ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک تھا اس سیگمنٹ کے اندر, جہاں پہ ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کر رہے تھے
یہ کیونکہ نیا ٹاپک تھا, نئی چیز تھی, تو میں نے اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا تھا. تو یہاں دیکھ لیتے ہیں, کچھ 4-5 سلائڈس ہمارے پاس موجود ہیں, خاص چیزیں میں نے وہاں سے اٹھائی ہیں. دو ایک چیزیں ذرا غور کر لیں کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ گیٹ تھرو گائیڈ نہیں ہے, یہ ایک براؤز کر رہے ہیں ہم, تھوڑا سا ریفریش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کیا کیا اہم چیزیں ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ امتحان شاید اسی میں سے آ جائے, یہ ساری چیزوں کا جوس ہے, ساری چیزوں کا بریف ہے, لیکن آپ کو ڈیٹیل میں ضرور اسٹڈی کرنا ہے. تو جناب واپس آتے ہیں ڈیفینیشن کے اوپر. ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا دی ہوئی ہے, گیون اسکیلرز A0, A2, AN with A0 and AN نان زیرو. یعنی یہ چیز ہے کہ پہلے جو A0 ہے اور AN آپ کے پاس زیرو نہیں ہونا چاہیے, باقی بیچ میں کوئی زیرو ہو سکتے ہیں. تو یعنی کہ جو پہلی ٹرم ہے آپ کے پاس اور لاسٹ ٹرم جو ہے وہ زیرو نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم 2 ٹرمس ہونی چاہیے. اینڈ گیون اے سگنل, آپ کے پاس کوئی ایک سگنل آیا ہوا ہے which is ZK which has been detected, or the equation A0 YK plus 1 plus A1 YK plus n minus 1 plus so on so forth plus AN minus 1 YK plus 1 plus AN YK is equal to ZK for all K. یعنی K کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. یہ آپ کے پاس ایک اکویشن ہے, اس کو کہتے ہیں ہم لینئر ڈفرینس اکویشن اور لینئر ریکرنس ریلیشن. یعنی اس سے آپ ساری چیزیں ڈرائیو کر سکتے ہیں. آپ نے ریکرنس ریلیشن بہت دفعہ پڑھے ہوں گے, ڈفرینشیل اکویشن بھی پڑھے ہوں گے, اور ڈسکریٹ میتھمیٹکس وغیرہ میں بھی پڑھے ہوں گے. تو یہاں پر بھی یہ ایک ریکرنس ریلیشن ہے آف آرڈر n. کون سا؟ یہ جو آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے, اس کو لینئر ڈفرینس اکویشن بھی کہتے ہیں یا لینئر ریکرنس ریلیشن بھی کہتے ہیں. فار سمپلسٹی A0 از آفن ٹیکن اکول ٹو 1, کہ A0 ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں, آسانی کے لیے ہم 1 لے لیتے ہیں, لینا نہیں چاہیے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کہ A0 سے سب کو آپ ڈیفائن کر دیں تو کانسٹنٹ وہ چینج ہو جائیں گے. تو A0 از آفن ٹیکن اکول ٹو 1 اف Z کے, یہ آپ کے پاس جو دیا ہوا تھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, از دا زیرو سیکوینس, دا اکویشن از ہوموجینئس. یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر زیرو ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم, ہوموجینئس اکویشن. یہ چیز ہم نے اس پہ بھی کی تھی. اگر ہمارے پاس سسٹم آف لینئر اکویشن AX equal to B ہے اور AX equal to 0 کو ہم کیا کہتے تھے, ہوموجینئس اکویشن, لینئر ہوموجینئس اکویشن. ادروائز دا اکویشن از نان ہوموجینئس. اگر Z کی کوئی ویلو ہے آپ کے پاس, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی فیکٹر موجود ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہم نان ہوموجینئس اکویشن. ایک تھیورم اس کے بارے میں تھا, یعنی اپلیکیشن ٹو ڈفرینس اکویشن کے اندر. وہ تھیورم کیا تھا, اف AN از ناٹ اکول ٹو 0, یعنی کہ لاسٹ ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے, ہائیسٹ پاور جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. if AN is not equal to 0 and if ZK is given, یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوا ہے, the equation YK plus N plus A1 YK N plus N minus 1 plus so on so forth plus AN minus 1 YK plus 1 plus AN YK is equal to ZK. دوبارہ سے پڑھتا ہوں equation کو, یا دوبارہ سے تھیورم کو پڑھتا ہوں. if AN is not equal to 0 and if ZK is given, the equation YK plus N plus A1 YK plus N minus 1 plus so on so forth plus AN minus 1 YK plus 1 plus AN YK is equal to ZK for all K has a unique solution whenever Y0, Y1, Y2, Yn minus 1 are specified. یعنی یہ اگر Y0, Y2, Y3, Yn minus 1 اسپیسیفائڈ ہیں تو یہ آپ کے پاس جو اکویشن ہوگی یہ آپ کے پاس کا ایک سولوشن یونیک ہوگا. For all K has unique solution whenever these are specified. اگر یہ اسپیسیفائی کر دی جائے تو آپ کے پاس ایک یونیک سولوشن آئے گا, اور یہ چیز آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینس اکویشن کے اندر. Another theorem was the set H of all solution of the nth order homogeneous linear difference equation. اب آپ نے کیا کیا, آپ کے پاس لینئر ڈفرینس اکویشن ہے, اس کے آپ نے سولوشن معلوم کرنے شروع کر دیے, اور ان سارے سولوشنس کو اکٹھا کر دیا اور ایک سیٹ بنا دیا, اس سیٹ کا نام آپ نے H دیا. دی سیٹ H of all solutions of the nth order homogeneous linear difference equation. ڈفرینس اکویشن بھی ہے, لینئر بھی ہے, ہوموجینئس بھی ہے, یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 0 آئے گا. فار آل K is an n dimensional vector space. یعنی اس کو اکٹھا کر لیں H کو, اس کو سب کو اکٹھا کر لیں H کے اندر, تو آپ کے پاس کیا چیز آئے گی, دیٹ ول بی an n dimensional vector space. یعنی اس کا جو سولوشن سیٹ ہے دیٹ ول بی an n dimensional vector space. یعنی ویکٹر اسپیس بھی ہوگی اور اس کی ڈائمینشن جو ہوگی وہ n ہوگی. ڈائمینشن یاد ہے, ابھی بتائی تھی. اب ریڈکشن ٹو سسٹمز آف فرسٹ آرڈر اکویشن, یعنی کہ یہ ڈفرینس اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے, تو ایک طریقہ کار آج کل ہے, بہت کامن ہے کہ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. اگر ہائر آرڈر کی آپ کے پاس ڈفرینس اکویشن ہے تو اس کو فرسٹ آرڈر میں ریڈیوس کر لیتے ہیں. A modern way to study homogeneous nth order linear difference equation is to replace it by an equivalent system of first order difference equations. کیا کرتے ہیں
کہ ان سب کو ریپلیس کر دیتے ہیں اس پورے سسٹم کو ٹو فرسٹ آرڈر ڈفرینس اکویشن کے اندر. کس طرح سے کرتے ہیں, ٹرانسفارم کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس ابھی آئے گی, دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد کیلکولیشن اور مینیپولیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے, اور یہی خوبی تھی لینئر الجبرا کی. اٹ کین بی ریٹن ایز ان دی فارم آف ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے فار کے از اکول ٹو 0 1 2 3 so on so forth, where the vector ایکس کے آر ان Rn and A is n by n matrix. A کیا ہے آپ کے پاس, n by n matrix. تو یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے. یہ ایکس کے پلس 1 سارے کے سارے Rn کے اندر ہے, یعنی ریئل اسپیس آف n ڈائمینشن, اور A آپ کے پاس جو میٹرکس ہے n بائی n ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ایکس کے معلوم ہے تو A سے ملٹیپلائی کریں, آپ کے پاس کیا جائے گا, ایکس کے پلس 1. پھر جو ایکس کے پلس 1 آپ کے پاس ہے اس کو A سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, ایکس کے پلس 2 اینڈ so on so forth. ٹھیک ہے نا, یعنی x3 ول بی اکول ٹو ax2, x2 ول بی اکول ٹو ax1 اینڈ so on. اس طریقے سے ہم چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کے پاس ڈفرینس اکویشن میں ہم نے کیا کیا کہ ہائر آرڈر کی ڈفرینس اکویشن کو ہم نے فرسٹ آرڈر میں ریپلیس کر دیا, اور یہ چیزیں کافی جگہ استعمال ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھ رہے تھے آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز, وہاں پر بھی اس کو استعمال کیا تھا, یاد آیا نا. تو یہ جناب اپلیکیشن کس کی ہو گئی, ویکٹر اسپیسز کی, میٹرکس الجبرا کی, کس کے اندر, ڈفرینس اکویشن کے اندر. تو جناب کیا ہو گیا, ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے. یہ آپ کے پاس بڑا امپورٹنٹ اور اہم ریکرنس ریلیشن آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ لینئر الجبرا جو ہے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے, اس کا ریویژن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب کیا کرنا ہے آپ کو, آگے بتاتے ہیں کہ لینئر الجبرا جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہم نے کس لیے پڑھا ہے, اور اس کی آگے اپلیکیشنز کہاں پر ہوتی ہیں, کس طرح سے ہوتی ہیں. تو یہ جناب لینئر الجبرا جو ہم نے پڑھا, اس میں لیکچر نمبر 45 میں سارا ریوائز بھی کر دیا, اس کی بہت ساری ایگزامپلس کر لی, ایکسرسائزز کر لی. اگر آپ دیکھیں اس کو پرسپیکٹو میں تو ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا, سسٹمز آف لینئر اکویشن سے اسٹارٹ کیا. یہ جو میں نے کتاب فالو کی ڈیوڈ سی لے کی, آپ کوئی اور سی کتاب بھی فالو کر سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ لیا کہ کتاب لی اور اس کے چیپٹر وائز, سیگمنٹ وائز, سیکشن وائز اس کو فالو کر لیا, اور وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. کوئی دوسری کتاب لیتا تو اس کے اندر شاید ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا. وہ لوگ ویکٹر اسپیسز سے اسٹارٹ کر سکتے تھے, وہ لوگ میٹرسز سے اسٹارٹ کر سکتے تھے. تو یہ ڈفرینٹ ویریشن ہے, ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہے. کچھ کہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی کہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن فرق نہیں پڑتا ہے. ٹاپکس الٹیمیٹلی سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں. اب آپ اینٹن کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی. اگر آپ کولمین کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی. شاید آرڈر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, کچھ لوگ میٹرسز پہلے پڑھا دیتے ہیں, کچھ لوگ ڈیٹرمنٹس پہلے پڑھا دیتے ہیں, تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سسٹمز آف لینئر اکویشن. آرڈر یوں بنایا تھا کیونکہ سسٹمز آف لینئر اکویشن کہاں سے آتی ہیں, یہ پریکٹیکل پرابلم میں یا روزمرہ زندگی میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں ان کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر اکویشن بنتی ہیں. ان کو پریزنٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ کار ہونا چاہیے, وہ طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم نے میٹریسز بتائی آپ کو, اس کے بعد ڈیٹرمنٹس بتائے, اور اس کے بعد ویکٹر اسپیسز, آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز, اور آخر میں ہم نے آرتھوگونلٹی اور لیسٹ اسکوائرز کی باتیں کی تھی. وہاں انر پروڈکٹ آپ کو ڈیفائن کیا تھا, اور انر پروڈکٹ اسپیسز وغیرہ بھی ڈیفائن کی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ جناب جو لینئر الجبرا ہم نے کمپلیٹ کیا, آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے کہ کیوں ہم نے پڑھا ہے. آبویسلی ایک تو یہ کہ امتحان دینا ہے, نمبر لینے. اس کے علاوہ اس کو اگر آپ دیکھیں تھوڑے ٹھنڈے دل سے, آج رات کو جب بستر پہ لیٹیں تو آپ کو شاید پتہ چلے گا کہ لینئر الجبرا میں کیا سکھاتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ سکھاتا ہے کہ آرگنائزیشن یا ارینجمنٹ, کہ آپ کتنی اچھی طریقے سے کسی چیز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اسکیٹرڈ سا ڈیٹا ہے, ادھر ادھر پڑا ہوا ہے, اس کو ارینج کر لیں گے, آرگنائز کریں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لینئر الجبرا آپ کو ہیلپ کرتا ہے آرگنائزیشن میں, مینجمنٹ میں, کس کے ڈیٹا کو, انفارمیشن کو, جو کچھ چیزیں آپ کے پاس دی ہوئی ہیں, اچھی طرح سے پریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار بتاتا ہے. اکویشنز بے ڈنگی سی بنی ہوئی ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں ہم سسٹمیٹک طریقے سے اے ایکس از اکول ٹو بی کہہ دیتے ہیں. اب اے آپ کے پاس پوری میٹرکس ہے, وہ ایک طریقہ کار ہے, اس کو طریقہ کار کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکس آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے, بی آپ کے پاس کوئی کالم ویکٹر ہے. اب اتنی اکویشنز انویلڈی سی, ٹیڈیس سی دی ہوئی ہیں, اس کو آپ نے پریزنٹ کر دیا اے ایکس اکول ٹو بی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آرگنائزیشن ارینجمنٹ آپ کو بتاتا ہے, اور کمپیوٹر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو چیزیں آرگنائز طریقے سے ملیں تاکہ وہ آرگنائز طریقے سے اس کو پروسیس کر سکے. تو جناب کمپیوٹر سائنس کے اندر لینئر الجبرا ایک اہم رول ادا کرتا ہے. لینئر الجبرا نے بڑی ہیلپ کی ہے کمپیوٹر سائنس کو ڈیولپ کرنے میں, کمپیوٹرز کو ڈیولپ کرنے میں, سافٹ ویئر کو ایوالو کرنے کے اندر.
یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جس وقت آپ پروگرامنگ وغیرہ کریں گے, اچھے اچھے پروگرام ڈیولپ کریں گے. میں نام نہیں لیتا ہوں, لیکن زیادہ تر جو پروگرامس ہیں وہ اسی کے مرہون منت ہیں. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ, اس نے دوسری سائنسز کے اندر بھی بڑی مدد کی ہے. مثال کے طور سے اسٹیٹسٹکس, اس میں ارینجمنٹ اور آرگنائزیشن وداؤٹ لینئر الجبرا پاسبل نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ, دوسرے الجبرا کے اندر بھی اس نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایک اور سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپریشن ریسرچ کی آپ نے بات سنی ہوگی, نام سنا ہوگا. آپریشن ریسرچ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں, فزکس میں پڑھتے ہیں, کیمسٹری میں پڑھتے ہیں, بایولوجی میں پڑھتے ہیں, مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے. اس کے اندر یہ بہت بڑا کام کرتا ہے. لینئر الجبرا کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے. ساری کی ساری لینئر پروگرامنگ جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. ساری کی ساری ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے انہی چیزوں پہ, جو بھی میں نے لاسٹ جہاں پہ ختم کیا تھا, xk+1 = AXK, یہ ساری کی ساری ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. لینئر پروگرامنگ میں بہت زیادہ ریسرچ آج بھی ہو رہی ہے اور کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ساری کی ساری کیوں ہو سکی ہے؟ لینئر الجبرا کی وجہ سے. جب لینئر پروگرامنگ میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی تو لینئر الجبرا بھی ایڈوانس ہو گیا, تو اس نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا, واپس یہ خود بھی ایڈوانس ہوا, پھر اور کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہے. اسی لیے یہ سبجیکٹ ضرور ہم پڑھاتے ہیں. جب بھی میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو لینئر الجبرا ضرور پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ آپ کو طریقہ کار آ جائے, ارینجمنٹ آ جائے, آرگنائزیشن آ جائے, سسٹمٹائزیشن آ جائے, یعنی سسٹم کی بات آ جائے کہ ایک سسٹم سے ایک طریقے سے آپ بات کر رہے ہوں. آپ تو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سسٹمز کی جو بات کرتے ہیں تو سسٹم تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اہم ہوتے ہیں, اور لینئر الجبرا بہت ایک اہم رول ادا کرتا ہے کسی بھی سسٹم کو ایوالو کرنے میں, ڈیوائز کرنے کے اندر. تو یہ جناب اس کی اپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھایا. تو آپ کے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کی, سیکھنے کی, خالی امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ آگے اس کو اپلائی کرنے کے لیے. آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا ہے. اور آج دیکھیں, اگر اپنے ذہن میں ریوائز کرنے کی کوشش کریں تو کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے ذہن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے, یہ ہے تو یہ کر لو, اگر اس طریقے سے ہے تو یہ کرو. تو آپ کے پاس ہر اسٹیپ پہ, ہر جگہ پہ, ہر موڑ پہ ڈائریکشن موجود ہے. تو یہ جناب لینئر الجبرا کے بارے میں تھی. جب بھی کبھی میتھمیٹکس آپ پڑھیں تو جو میرا اپنا تجربہ ہے, تو میتھمیٹکس میں 2-3 چیزیں خاص ہوتی ہیں, وہ دیکھ لیں کہ میتھمیٹکس کس طرح کا پڑھ رہے ہیں. میکینیکل میتھمیٹکس جب بھی پڑھیں تو آپ کے پاس کاپی پینسل ضرور ہونی چاہیے, یعنی کہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے, اور خوب آپ کے پاس رف پیپر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ دیکھنے سے یا آپ سننے سے کبھی میتھمیٹکس سیکھ نہیں سکتے. میتھمیٹکس جب تک کہ پڑھیں گے نہیں اور کریں گے نہیں تو میتھمیٹکس, یہ میکینیکل خاص طور سے نہیں ہوگا. ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس جب ہوتا ہے تو آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اس وقت کنسنٹریٹ کریں جس وقت آپ فارغ ہوں, دوسری کوئی باتیں نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سودا بھی لینے جانا ہے, شام کو فلم بھی دیکھنے جانی ہے اور ساتھ میتھمیٹکس بھی کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. میتھمیٹکس کے لیے پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے, کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ جی اس کے بعد کوئی چیز نہیں کریں گے. لیکن ایک دفعہ میتھمیٹکس کی اگر آپ کو ایڈکشن ہو جائے تو میتھمیٹکس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, کہ جس وقت تک کہ آپ کمپلیٹ نہیں کریں آپ اٹھتے نہیں ہیں. تو میتھمیٹکس بھی ایک قسم کی ایڈکشن ہے, جس کو ہو جائے تو بس اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. مجھے تو ہے میتھمیٹکس کی ایڈکشن. اگر میتھمیٹکس ہو تو میرے سامنے پھر اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی, میں اس کو فوکس کرتا ہوں, اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں. تو یہی میتھمیٹیشین کی خاص چیز ہے. جب وہ میتھمیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کے لیے ایڈوائز ہے کہ جب بھی ایبسٹریکٹ چیزیں کریں تو ذرا دماغ خالی کر کے کنسنٹریٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میتھمیٹکس جب بھی کر رہے ہوں تو کنفیوز نہ ہو. ایک کنفیوز مائنڈ کبھی بھی میتھمیٹکس ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اوپن مائنڈ کے لیے میتھمیٹکس چاہیے, اور میتھمیٹکس کیا کرتا ہے؟ آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مینٹل ایکسرسائز ضرور کریں. مینٹل ایکسرسائز کے لیے میتھمیٹکس ضروری ہے. لیکن اس کورس کے دوران مینٹل ایکسرسائز کے ساتھ میری تو فزیکل ایکسرسائز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. 45 لیکچرز 45 گھنٹے بولنا, اس کے پیچھے تیار کرنا, تو کافی ٹائم لگا, لیکن میں نے بہت انجوائے کیا. مجھے امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور انجوائے کیا ہوگا. آپ کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اس فلم کو, اس ریل کو ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں. یہ ایڈوانٹیج آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس موجود نہیں تھا. جب ہم پڑھتے تھے تو ٹیچر نے ایک دفعہ آگے جو کہہ دیا وہی دماغ میں یاد رکھنا تھا, نوٹس بھی بنانے تھے. اب آپ کے پاس تو نوٹس بھی ہیں, آپ کے پاس ریل بھی موجود ہے, سیڈیز بھی موجود ہیں, ریوائنڈ کی فیسلٹی بھی موجود ہے. تو یو پیپل آر ویری ویری لکی.
تو جناب آخر میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. سب سے پہلے میرے ساتھی، میرے دوست، میرے کولیگس جنہوں نے لیکچر بنانے میں، یہ سلائڈز بنانے میں، پاور پوائنٹس بنانے میں اور نوٹس بنانے میں میری مدد کی. یہ سارے نوٹس وغیرہ جو آئیں گے یہ ان کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کا سب سے اہم شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں لینئر الجبرا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اپنے پوائنٹ آف ویو آپ کی طرف پیش کر سکوں. ایک نیا طریقہ تھا، نیا ہمارے لیے ایکسپیریمنٹ تھا. ہم لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں کہ ہم بلیک بورڈ پہ لکھتے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ نہ تو اسٹوڈنٹس ہیں اور نہ یہاں ہمارے پاس بلیک بورڈ ہے، ہمارے پاس یہ پیچھے پلازما ہے اور ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسیز آپ کے پاس آئیں گی. تو یہ ایک بہت نیا ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے. کیا ہے آپ کے پاس جو چیز پہنچے گی یہ تھرو کیمرہ ہے، تھرو سیٹلائٹ ہے، پتہ نہیں کس کس میڈیم سے آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کا جو جواب آتے میں ہمیں ٹائم لگے گا. یہ تو ہم انٹریکشن کے ذریعے پہلے ڈیل کیا کرتے تھے، یہ ہمارا ایک نیا ایکسپیرینس تھا. لیکن یہ نیا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا اس لیے کہ جو یہاں ٹیم موجود ہے جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے اس وقت، انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. یعنی میڈیا پروفیشنل نے، جو کمپنی تھی جس نے یہ ساری چیزیں فراہم کی، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. ہر آدمی نے، جس میں چائے پلانے والا ہے، جس میں کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہونے والے کیمرہ مین صاحب ہیں، جس میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان سب نے بڑا اہم رول ادا کیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل دیز پیپل. وداؤٹ دیئر ہیلپ اینڈ کوآپریشن دس وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل. تو جناب انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور لیکچر میں ملاقات ہوگی. اب میں اجازت چاہوں گا. چلتے چلتے دوبارہ سے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. سب سے پہلے اپنے ملک کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اسی کی وجہ سے آپ کے پاس ورچوئل یونیورسٹی ہے، اسی نے ہم کو یہاں پہ سہارا دیا ہوا ہے، ہم کو ایک چھت پرووائڈ کی ہوئی ہے. اس کا ضرور ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ میاں سے دعا کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرتا رہے. کس وقت ترقی کرے گا؟ جب آپ کام کریں گے، آپ پڑھیں گے دیانتداری سے، ایمانداری سے. یہ میرا سبق ہے. اور آخر میں کہ آدمی بہت کام کرتا ہے، بڑی خواہش کرتا ہے، بی اے ہو جاتا ہے، BCS ہو جاتا ہے، لیکن میری ایک ایڈوائس ہے بچوں آپ لوگوں کو کہ زندگی میں ایک اچھے انسان بنیے گا. یہ بننا بڑا مشکل کام ہے. اپنا خیال رکھیے گا، صحت کا، مینٹل ایکسرسائز کرتے رہیے گا، فزیکل ایکسرسائز کرتے رہیے گا اور میتھمیٹیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.